ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ نزہۃ المجالس اسلامی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا. آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ یہ بڑا چمکتا دمکتا امیزنگ سا پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، اس کو قوت گویا عطا فرما، میں پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی شان تھی، اللہ نے پہاڑ کو بولنے کا موقع دیا. تو وہ پہاڑ کہتا ہے اے روح اللہ یا حضرت عیسیٰ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی کچھ حالت بیان کر، اتنا خوبصورت، اتنا چمک رہا ہے، اتنا نورانی. تو پہاڑ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، دراصل میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. تو آپ نے کہا اچھا. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے اس آدمی کو بھی ظاہر کر دے. وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی نورانی چہرے والے بزرگ جو وہ باہر تشریف لائے. تو وہ شخص جو بزرگ تھے پہاڑ کے اندر سے باہر کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی ہوں، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی کی دنیا میں آمد تک زندہ رکھی ہو. اللہ کریم نے میری وہ دعا قبول فرما لی. میں پچھلے 600 سال سے اس پہاڑ میں تیری اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا امیزنگ سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہے جو فرام لاسٹ 600 ایئرز تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو سنیے کیا خوبصورت جواب اللہ کی بارگاہ سے جواب عطا ہوا کہ اے عیسیٰ امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. 600 سال سے پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے. لیکن سبحان اللہ یہ یقین جانے ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی. وہ ابھی نعت خواہ پڑھ رہے تھے نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو کجا من کجا، یعنی یہ ہم پر اتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی امتی بنا دیے گئے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ اور انداز سے سمجھیے کہ ہم یہ جو لیلۃ القدر ہے ہمیں ہر سال عطا ہوتی ہے، کیا ہے یہ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ آپ پڑھیں تفسیر قرآن. علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا کہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے. رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ، جہاد کرنا، رات بھر عبادت، اور شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. اتنی بڑی نیکیاں کی انہوں نے. صحابہ اکرام کو جب پیارے آقا نے ان کا واقعہ سنایا تو صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال زندہ رہتے ہیں، وہ ہزار مہینے عبادت کر گئے، ہم کیسے ان کے برابر ہو جائیں گے؟ تو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے جبریل امین یہ قرآن کی آیت سورت پوری لے کر آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ کی جو 1000 مہینے کی عبادت تھی اس سے بھی زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے جو لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے. تو یہ امت پر احسان ہے رب کا کہ پچھلی قومیں سینکڑوں سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کر لیں. ہم ایک بار جناب سبحان اللہ رجب کا روزہ، تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ثواب بڑھا دیا گیا ہے بیکاز نسبت آف رسول پاک علیہ السلام کے میرے حبیب کے امتی ہیں. تو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ فرماتا ہے میری امت کا مہینہ. نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ ہے. رجب شہر اللہ، شعبان شہری، اور فرمایا جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اتنا مبارک مہینہ اب ہمارے درمیان آنے والا ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ ہے نا، بی پریپیئر فار دا بگ بلیسنگز. کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سیڈنگ کا مہینہ ہے. شعبان ان سیڈنگ کو ہارویسٹ کرنے کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ رجب میں جو عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، اور سبحان اللہ رمضان میں پھر وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا. ہمارے اسلاف جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے تھے، جلدی جلدی مقدمے نپٹا دیتے تھے، لینا دینا ختم کر دیتے تاکہ عبادت میں مصروف ہو جائے. شعبان میں کیونکہ شب برات ہے، نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اور رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فری کرتے اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. مگر ہماری کیا روٹین میں کوئی فرق آتا ہے کہ کوئی رجب آ گیا؟ یہ واقعی کوئی اسپیشل مہینہ ہے. جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ویری اسپیشل مہینہ ہے، اور کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے اور ہم رجب کا احترام کریں. سبحان اللہ. یاد رکھیے حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. There are 5 sacred nights. ٹھیک ہے ذرا غور سے سن لیجیے. 5 راتیں ایسی ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں. نمبر 1 رجب کی پہلی رات. بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اب رجب کی چاند رات آنے والی ہے. جو رجب چاند نظر آ جائے تو وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے.
नंबर 2 फरमाया शाबान की 15वीं रात, वो भी इंशाल्लाह अगले महीने आने वाली है। फिर फरमाया शबे जुमा, ये देखें कुछ रातें साल में एक बार आती हैं और अल्लाह की रहमत से हर हफ्ते एक रात है, जुमेरात और जुमे के दरमियान की जो रात है शबे जुमा जिसको कहते हैं, ये रात भी कबूलियत दुआ की रात है। 4th फरमाया ईद उल फितर की चांद रात, जैसे सुबह ईद है जो रमजान का चांद नजर आता है, ये जो चांद रात है इसको लैलतुल जायजा भी कहा जाता है, इनाम मिलने की रात भी कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस रात भी शैतान बड़े गुनाह करवाता है। सारा रमजान इबादत करते हैं, चांद दिखते ही ऐसा लगता है शैतान को वेलकम करने निकल जाता है, क्योंकि शैतान बंद होता है ना पूरा महीना। वो रात भी इबादत की रात है, गुनाह की रात नहीं, अल्लाह से माफ मांगने की रात है। और 5वां फरमाया ईद उल अजहा की रात, यानी जिस दिन सुबह ईद उल अजहा हो उससे पहले की रात भी, ये खास दुआओं की 5 रातें हैं। अल्लाह हमें इन रातों पर खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो रजब में जितना हो सके आप रोजे रखें, इसमें जिक्र दुरूद करें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी नेकी करनी है, कोशिश कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि माह रजब में जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नजर तक, यानी जिधर तक आई साइट जाती है, इतना वसी होगा, इतना बड़ा होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। तो रजब की इज्जत करनी है और इस महीने में कोशिश करके किसी एक की परेशानी दूर करनी। और परेशान को ढूंढना मुश्किल नहीं है, आधी दुनिया ही परेशान है, ठीक है ना। हमारे मुलाजमीन में, हमारे गरीब रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग किसी ना किसी डिफिकल्टी में, तो कोई एक किसी की परेशानी, चाहे वो माली परेशानी है, मोरल सपोर्ट चाहिए, कोई उसको जनाब किसी तरीके भी हेल्प चाहिए, उसकी परेशानी आप इस नीयत से दूर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे हालात बदल डाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। अपनी आँखों से लगाऊं मैं सुनहरी जाली, अपनी आँखों से लगाऊं मैं सुनहरी जाली, मुझको बुलवाइए हर साल मदीने वाले, मुझको बुलवाइए हर साल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। अपने दुख दर्द सुनाऊं मैं किसे तेरे सिवा, अपने दुख दर्द सुनाऊं मैं किसे तेरे सिवा, बिन तेरे कौन सुने हाल मदीने वाले, बिन तेरे कौन सुने हाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे हालात बदल डाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले।